نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے وقت گناہ کرنے والا توبہ کرے، اور وہ دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والا توبہ کرے، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے حتیٰ کہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہو جائے، یعنی قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ حدیث امام مسلم نے روایت کی ہے۔ یہ حدیث توبہ کی ترغیب اور اس کی قبولیت کی خبر دے رہی ہے۔ توبہ اور استغفار دین اسلام کی تعلیمات کا ایک اہم حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت اللہ کی رضا اور پسند کے مطابق قول، عمل، عقیدہ اختیار کرنے کا نام ہے، اور اسی کے ذریعے انسان کا امتحان ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں آیا وہ میری عبادت کرتا ہے یا اس سے انکار اور بغاوت کی روش پر چلتا ہے۔ تو جو عبادت کرے گا اس کے لیے رب کی رضا اور جنت ہے، اور جو بغاوت کی روش پہ چلے گا تو اس کے لیے قیامت میں سزا ہے۔ لیکن انسان کمزور واقع ہوا ہے، اس سے غلطی کا صدور امکان موجود ہے۔ ہر انسان سے خطا اور غلطی ہوتی ہے، سوائے انبیاء کے کہ وہ معصوم ہے، اور انسان کے ساتھ اس کا نفس موجود ہے جو اسے غلط کام پر آمادہ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ شیطان جو اس کا ازلی دشمن ہے، جو اس کو غلط راہوں پر چلانے کی کوشش کرتا ہے، اور دنیا کی رنگینیاں بھی انسان کو بعض اوقات گناہ پر مجبور کر دیتی ہے۔ لہٰذا جب اس بات کا امکان موجود ہے اور انسان سے غلطی ہوتی ہے اور وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی یہ رحمت ہے، اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے توبہ اور استغفار کی صورت میں اس کی تلافی رکھ دی ہے کہ اگر بندہ مومن توبہ اور استغفار کر لے گا تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ توبہ کا معنی ہے گناہ سے رک جانا، باز آ جانا، اس پر نادم پشیمان ہونا اور آئندہ کے لیے عزم کرنا کہ پھر گناہ نہیں کروں گا۔ اور استغفار یہ ہے کہ جو گناہ ہو چکا ہے اس سے اللہ سے مغفرت طلب کرے کہ اس کو چھپا دے، اس کو ختم کر دے، اس کا محاسبہ قیامت کے دن مجھ سے نہ لے۔ استغفار کے حوالے سے اور توبہ کے حوالے سے قرآن مجید میں متعدد آیات آئی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے امت کو ترغیب دی ہے کہ وہ ان کو اختیار کرے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ سے مغفرت طلب کرو، یقیناً اللہ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کے دربار میں حاضر ہو کر توبہ کرو، اسی کی طرف رجوع کرو، پلٹ آؤ۔ ان ربی رحیم ودود، یہ پیغمبر کا قول ہے جو قرآن نقل کر رہا ہے کہ بے شک میرا رب بہت زیادہ مہربان ہے اور بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ بھی متعدد آیات موجود ہیں۔ ارشاد فرمائے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا، وہو الغفور الرحیم، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کی رحمت، اس کا ذکر احادیث میں آیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سابقہ دور کا واقعہ ذکر کیا کہ ایک شخص جس نے 99 قتل کیے تھے،
اس کے بعد اس نے توبہ کا ارادہ کیا، ایک راہب کے پاس پہنچا اور اس سے توبہ کی بات کی۔ اس نے کہا تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، اس نے اس کو بھی مار دیا۔ 100 قتل کے بعد پھر اس ارادے سے نکلا کہ کوئی اس کی رہنمائی کر دے، تو ایک عالم کے پاس پہنچا، اس نے اس سے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ اس نے کہا تمہاری معافی ہے بشرطے کہ سچے دل سے توبہ کر لو۔ اس نے سچے دل سے توبہ کی۔ اس عالم نے اس کی رہنمائی کی کہ جس ماحول میں تم رہتے ہو یہاں گناہوں کے اثرات ہیں، لہذا فلاں مقام پر چلے جاؤ، وہاں نیکی کا ماحول ہے، گناہوں سے محفوظ رہو گے۔ اس ارادے سے وہ نکلتا ہے، راستے میں اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو عذاب اور رحمت کے فرشتے دونوں آ کر کے آپس میں جھگڑا کرتے ہیں کہ اس کی روح ہم قبض کریں گے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ زمین ناپو کہ جس جگہ سے یہ آ رہا تھا، جو گناہوں کا ماحول تھا جہاں پر، اگر وہ قریب ہے تو عذاب کے فرشتے، اور اگر دوسری جانب جہاں یہ جا رہا تھا وہ زمین اگر قریب ہو تو پھر رحمت کے فرشتے اس کی روح قبض کرے۔ اور جب یہ رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے زمین کو ناپنے لگے تو اس میں اللہ رب العالمین نے زمین کو حکم دیا کہ جو گناہگاروں کی بستی ہے اس کو حکم دیا کہ دور ہو جا، اور جو نیکوکاروں کی بستی تھی اس کو حکم دیا قریب ہو جا۔ اور جب ناپا گیا تو ایک بالش قریب نکل آئی، وہ بستی جو نیکوکاروں کی تھی۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے اس کے لیے یہ انتظام فرما دیا، یہ اس کی رحمت تھی کہ جس نے جو ہے اسے بخشش عطا کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جس کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوں گے اور اس کے پاس صرف ایک پرچہ ہوگا نیکی کے حوالے سے، اور جب وزن اعمال ہوگا تو وزن اعمال میں یہی ایک پرچہ ان سب پر بھاری ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا دنیا میں تجھ پر ایک وقت ایسا آیا تھا کہ میرا خوف غالب ہوا اور تو نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اس وجہ سے وہ عمل تمہارا مجھے پسند آیا تو میں نے تمہیں بخش دیا، جاؤ تمہیں معاف کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ رب العالمین اپنے قریب بلائے گا اور پھر اس سے مناجات کرے گا اور اس کو یاد دلائے گا کہ فلاں موقع پر تم نے یہ گناہ کیا، فلاں موقع پر یہ گناہ کیا، فلاں موقع پر یہ گناہ کیا۔ ان سب کو وہ تسلیم کرے گا۔ اللہ فرمائے گا جب دنیا میں نے پردہ رکھا تو یہاں پر بھی پردہ رکھوں گا۔ ایک موقع پر قیدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے جو جنگی قیدی تھے۔ اس میں ایک خاتون تھی جس کا بچہ گم ہو گیا تھا، وہ اپنے بچے کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ صحابہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، وہ جس بچے کو بھی دیکھتی اس کو اپنے سینے سے چمٹا دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا یہ عورت اپنے بچے کو اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر اس کو طاقت ملے تو کبھی یہ نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب اس سے زیادہ تم پر مہربان ہے، تم پر شفیق ہے جتنا یہ ایک ماں اپنے بچے پر شفیق ہوتی ہے۔ لہٰذا اور بھی متعدد واقعات اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین کی رحمت، اس کی عنایت اور اس کے کرم کا ذکر ہے۔ لہٰذا انسان سے گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے اور تو اس صورت میں وہ مایوس نہ ہو بلکہ وہ اپنی اصلاح پر آمادہ ہو جائے اور ان گناہوں سے باز آ جائے، توبہ اور استغفار کو لازم پکڑ لے تو اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید میں توبۃ نصوحہ کا ذکر ہے، سچی توبہ۔ سچی توبہ کی 4 شرائط ہیں۔ نمبر 1 گناہ سے رک جائے، نمبر 2 گناہ پر نادم ہو، نمبر 3 آئندہ کے لیے عزم کرے کہ پھر گناہ نہیں کروں گا، چوتھا یہ کہ یہ گناہ اگر ایسا ہو کہ جس کے نتیجے میں اس نے اللہ کا حق نہیں دیا ہے تو اللہ کا حق ادا کرے، فرض نماز نہیں پڑھی ہے تو اس کو قضا دہرائے، زکوٰۃ نہیں دی ہے تو زکوٰۃ دے، روزے نہیں رکھے تو روزے رکھے، حج بیت اللہ فرض تھا نہیں ادا کیا تو ادا کر لے۔ اسی طرح باقی حقوق کا معاملہ ہے، اور اگر حقوق العباد ہیں، بندوں کے حق ہیں تو پھر ان کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کو پورا کرے۔ کسی کا مال لیا تو واپس لوٹا دے، کسی کی غیبت کی اس کو پتہ چل گیا تو اس سے
معافی مانگ لے اور پتہ نہیں چلا ہو تو صرف مغفرت کی دعا اللہ سے کرے، اور کسی پر جھوٹا الزام یا بہتان لگایا ہو تو جن کے سامنے یہ جھوٹا الزام اور بہتان لگایا ہو جا کر کے وہاں وضاحت کرے۔ اس طریقے سے جب وہ حقوق العباد ادا کر دے گا تو تب جا کر کے توبہ کامل ہوگی اور توبۃ النصوح کہلائے گی، اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نہ صرف یہ کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ اپنی رحمت سے نوازیں گے اور ابدی جنت میں اسے داخل کر دیں گے۔ لہٰذا اس سے جو ہے انسان کو جو ہے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اس معاملے میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ آج کی حدیث یہ بیان کر رہی ہے کہ اللہ رب العالمین دن میں بھی اور رات میں بھی توبہ بندے کی قبول کرتا ہے، بشرطے کہ بندہ اس کی طرف پلٹ آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔